बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज कल इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और नेशनल लेवल पे भी बहुत धमाके हो रहे हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पे धमाके हैं उनका ताल्लुक़ है जो गज़ा में इसराइली तैयारों की तरफ से एक मौत का खेल खेला जा रहा है। वहाँ पे रोज़ाना इसराइली तैयारे जो हैं वो बम्बारमेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत में भी काफ़ी धमाके हो रहे हैं। तो तमाम धमाके ही आपके लिए अहम हैं, लेकिन आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान में सियासी धमाकों से। आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के एक साबिक रहनुमा फ़रख हबीब साहब ने आज अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। पाकिस्तान का जो आइन है, अगर हम उसको सामने रखें तो पाकिस्तान के हर शहरी को अपनी मर्ज़ी की सियासी जमात में शमूलियत का हक़ हासिल है, छोड़ने का भी हक़ हासिल है। लेकिन माजी में जो लोग सियासी जमातें छोड़ते रहे और दूसरी जमातों में शमूलियत इख्तियार करते रहे, उनके बारे में हमारे मेहरबान दोस्त जनाब फ़रख हबीब साहब क्या कहते रहे, ज़रा सुने। जो लुटा बनेगा वो 17 जुलाई को ना भूले। अवाम में अब लुटों की जगह नहीं है। वो वक्त चला गया जब आप वफादारियां तब्दील करवाया करते थे। अब अवाम बड़ी सियानी हो गई है। उनके गर्दन के ऊपर बंदूक रख के, खौफजदा करके, हरासा करके, जेलों में डालकर इस वक्त जो है वो उन्हें कहा जा रहा है कि आप पार्टी को छोड़ें, आप इमरान खान को छोड़ें। हम अपनी जानों का नजराना देंगे, इमरान खान के साथ हम डट के खड़े होंगे। जो करना है तुमने वो कर लो, और इमरान खान हमारी रेड लाइन है, कान खोल के सुनो। हमने कान खोल के सुना था, इमरान खान आपकी रेड लाइन थी। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़रख हबीब साहब ने यह भी कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से ही कहीं चले गए थे, उनको कोई कहीं ले के नहीं गया था। तो इसका मतलब ये है कि माजी में वो जो कहते रहे कि जी गन पॉइंट पे लोगों से सियासी वफादारियां तब्दील करवाई जा रहे हैं, वो कुछ और लोग थे। फ़रख हबीब साहब ने अपनी ज़मीर की आवाज़ पे सियासी वफादारी तब्दील की और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, ज़रा सुने। खान साहब अब खुद ही अपने मकसद से हट गए हैं और कायद आज़म के पाकिस्तान की बजाय हमारे हवाले कर दिया फराह गोगी, बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान। वो यार 3.5 साल हम उस्मान बुज़दार को डिफेंड करते रह गए, जो शख्स खुद किसी को नहीं डिफेंड, अपने आप को नहीं डिफेंड कर सका। आइंदा भी कभी मौका मिला तो फिर उस्मान बुज़दार ही आना है। अगर फिर उस्मान बुज़दार ही आना है जो कि सिर्फ आपका एक हैंड पिक्ड बंदा हो, जिसको आप कहें रात है तो रात है, दिन कहें तो दिन, और बंदे कोई नहीं काबिल थे। ऐसे ऐसे काबिल लोग थे जिनको आपने टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके, इस्तेमाल करके आपने उनको जो है वो साइड पे कर दिया आप उनको। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले उस्मान डार साहब ने तहरीक इंसाफ छोड़ी, उसके बाद सदाकत अब्बासी साहब ने तहरीक इंसाफ छोड़ी और आज फ़रख हबीब साहब ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। अब लोग पूछ रहे हैं कि अब चौथा धमाका कौन करेगा। इस सिलसिले में बहुत से नाम जो हैं वो ज़ेर बहस हैं, उस पर आज हम भी बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, जनाब शुएब शहीन साहब तर्जुमान हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, और जनाब सेनेटर ताज हैदर साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कराची से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तारड़ साहब, इस वक्त जबकि नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, तो ये पंजाब के कुछ अहम सियासतदान जो हैं वो तहरीक इंसाफ छोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में नहीं आ रहे। कुछ पे आपको तशवीश नहीं है? बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। मैं एक तो खिराज तहसीन पेश करूँगा फ़रूख हबीब को। ये हिम्मत का काम है। हमारा स्टूडेंट पॉलिटिक्स डेज़ का साथी है और हमने स्ट्रीट एजिटेशन भी मुशर्रफ दौर में इकट्ठे किए, डिक्टेटर के खिलाफ एक तहरीक भी इकट्ठे चलाई थी। तो देखिए, इस काम के लिए हिम्मत चाहिए होती है कि 9 मई का एक वाक़या हुआ। आप समझते हैं कि एक जमात, आप जिन नज़रियात के तहत उसमें शामिल हुए थे, वो उन नज़रियात से इनहराफ कर गई है, उन नज़रियात से हट गई है। तो ठीक है, उसने एक चॉइस की। हमारा प्रॉब्लम, लेकिन 9 मई वाले दिन फ़रख हबीब साहब जो हैं उन्होंने 9 मई वाले दिन एक ट्वीट किया था, ये मेरे सामने है। उसमें उन्होंने कहा कि सब लोग घरों से बाहर निकल आएँ, इस फाशिस्ट रजीम का वक्त पूरा हो गया है, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, और भी इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। देखिए, जब आप एक जमात में होते हैं ना, कुछ मजबूरियाँ उनकी जमात में ज़्यादा थीं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में कहा जाता था कि ये लाइन लेनी है, जो नहीं लेता था उससे खास साहब हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे सुलहजू लोगों के साथ। तो मजबूरियाँ हैं पार्टी के अंदर रहते हुए। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमें तशवीश क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमारे पास जगह नहीं है। अच्छा। हमारा पंजाब के अंदर, अब देखें ना, फ़रूख हबीब साहब वाली सीट की बात कर ले, मेरे तो फिंगर टिप्स पे पंजाब के सारे हल्के। यहाँ पे आबिद शेर अली साहब हैं, वो एनए का इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी पार्टी। तो यार ज़रा ये भी बताया ना तारड़ साहब, थोड़ी हिम्मत करें, आबिद शेर अली को कैसे हरवाया गया था?
عابد شیر علی کو اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا لوگ تھے, جنرل فیض صاحب, جی آبویسلی اس وقت کے لوگوں نے مل کے یہ پلان کیا کہ یہ عمران خان کو لانچ کرنا ہے, تو اس کے کولیٹرل ڈیمیج میں کچھ سیٹیں جو ہمیں ہرائی گئی تھی اس میں عابد شیر علی کی سیٹ بالکل سامنے تھی, آر ٹی ایس بٹھایا گیا, اس سے انکار تو نہیں ہے نا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ فیکٹس ہیں, اس میں ہمت والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے, یہ فیکٹس ہیں اور فیکٹس بیان کر دینے چاہیے. آپ کے پاس جگہ نہیں ہے اس لیے فرق حبیب صاحب آپ کے پاس, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, آئی پی پی کے پاس جگہ ہے, ضرور جائیں, بڑے شوق سے جائیں, مگر جو لوگ ضمیر کی آواز پہ اب اس وقت پارٹی وہ چھوڑ کے اور 9 مئی کے حوالے سے اپنا ایک سٹانس رکھتے ہیں, میرا خیال ہے یہ ہمت اور جرأت کا کام. اچھا شعیب شاہین صاحب, یہ بڑی بات ہم نے سنی تھی کہ عمران خان ریڈ لائن ہے تحریک انصاف کی. یہ جو لوگ ریڈ لائن کا نعرہ لگاتے تھے وہ تو خود بلو لائن, گرین لائن, اورنج لائن, پتہ نہیں کیا کیا بن گئے ہوں. پہلے تو یہ ساری باتیں, یہ اسٹیٹمنٹس جو آتی تھی نا, تو مجھے بہت ڈپریشن سی فیل ہوتی تھی. اب مجھے ہنسی آتی ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں عثمان ڈار, میں لیٹسٹ یہ جس طرح سسپینس ایک فلم ہوتی ہے نا 9 مئی کے بعد, وہ ایک سسپینس فلم چل رہی ہے. اس کے اندر پہلے ایک ڈرامہ ہوتا ہے, پھر اس کے اندر موڑ آتا ہے. پہلے پریس کانفرنس کرائی جاتی تھی پریس کلب میں, اور رائٹنگ میں چیزیں ہوتی تھیں, بلکہ صحافی پوچھتے تھے کہ جی ایک لائن ہی آگے پیچھے بدل دو, وہ بھی نہیں بدلی ہوئی ہوتی تھی. پھر وہ ڈرائی کلین ہو جایا کرتے تھے. پھر استحکام پاکستان پارٹی کی ایک میٹنگ ہوئی, کہاں کوئی منہ چھپا رہا تھا, کوئی اپنے پاؤں کو دیکھ رہا تھا, کسی کی کیا حالت تھی, کسی کی کیا حالت تھی. خیر اس کے بعد ان کو ہمت نہیں ہوئی کوئی دوسرا کوئی پروگرام یا فنکشن یا کوئی میٹنگ کر سکیں. بات یہ نہیں ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے مقتدر حلقوں نے ہمیشہ سے 75 سال سے 76 سال سے آج تک یہ ڈرامہ, وہ پرانا ڈرامہ, اسی کو چلائے جا رہے ہیں. 2018 میں بھی چلا تھا, ادھر ادھر سے بندے گھیر کے پی ٹی آئی میں شامل کروائے گئے تھے. آج میر مجھے ایک بات بتا دیں, آنند میر مجھے ایک بات بتا دیں, عثمان ڈار کو گرفتار کیا نا, سندھ کے ہوم منسٹر نے کہا کہ وارنٹ آف ارسٹ ہم نے ایگزیکیوٹ کرا لیے, گرفتار کرا لیا. بالکل آفیشیل سٹیٹمنٹ تھی. 25 دن بعد جا کر میڈیا ہاؤس میں بٹھایا گیا کہ جی میں تو اپنی مرضی سے گیا تھا اور یہ ہے اور وہ ہے 9 میں. پھر جو صداقت عباسی کے ساتھ ہوا, پہلے میڈیا ہاؤس میں کہا گیا کہ ہم نادر ریاض گئے ہوئے تھے, اس کے 2 دن بعد جا کر گھر لے گئے, 2 دن بعد گھر لے گئے, اور وہاں وہ رونا پیٹنا ہوا کہ جیسے وہ جنگ سے باہر آیا ہو, اللہ معاف کرے. اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کر لے گئے. کیا مجھے یہ بتا دیں, کوئی صداقت عباسی اس طرح کا اٹھایا گیا ہو جس کو پارٹی چینج کرائی ہو؟ کوئی ایک عثمان ڈار ان کا اٹھایا ہو جس کو پارٹی چینج کرائی ہو؟ کوئی ایک ان کا فاروق حبیب بتا دیں اٹھایا ہو ان کو پارٹی چینج کرائی ہو؟ کوئی ایک شیریں مزاری اٹھایا ہو اور اس کے ساتھ یہ سلسلہ کیا ہو؟ کوئی ایک ملکہ بخاری جس کو اپنے بچوں کی دھمکی دی ہو اور اس کے ساتھ یہ کچھ کیا ہو؟ لیکن آپ نا یہ بڑے بڑے لیڈروں کے نام لے رہے ہیں, شیریں مزاری, ملکہ بخاری, یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. آپ کی کچھ پارٹی کی خواتین ورکرز آج بھی جیلوں میں ہیں, جیلوں میں, انہوں نے نہیں تبدیل کی. 6 مہینے ہو گئے ہیں. یہ مانے نا آپ, یہ جن کو گھیر گھیر کے لایا گیا تھا نا, انہوں نے وفاداری تبدیل کر لی. آج بھی جو ہمارا پارٹی کا ساسا ہیں, ہم ان کی جتنی قدر و منزلت ہماری پارٹی میں ہے وہ انشاءاللہ تاحیات رہے گی. لیکن جو جبر اور ظلم اور بربریت, ہر بندے کی ایک لمٹ اور حد ہوتی ہے. تو جو ظلم و بربریت اس وقت کی جا رہی ہے, کیا یہ 2018 میں تھی؟ کیا آج تک پاکستان کی تاریخ؟ اچھا مجھے ایک بات بتا دیں, بھٹو کے ساتھ جو سب سے بڑے لیڈر تھے, کھار, جتوئی, کوثر نیازی, حنیف رامے, یو نیم اٹ, حفیظ پیرزادہ, یہ سارے لوگ کدھر تھے اس وقت؟ اچھا پھر جب یہ ایک بات, ان میں سے کسی نے نیا پاکستان کا نعرہ نہیں لگایا تھا. اچھا چلیں جو بھی کریں آپ. اچھا ان کی پارٹی کا میں بتا دیتا ہوں, جب یہ مسلم لیگ کاف کن کے بطن سے پیدا ہوئی تھی؟ ان کے بطن سے پیدا ہوئی نا. کیا جونیجو گروپ سے نواز شریف پی ایم ایل این نہیں پیدا ہوئی تھی جب ضیاء الحق نے کہا تھا میری عمر لگ جائے؟ دیں گے تارڑ صاحب جواب دیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب جبر اور ظلم کی فضا پیدا ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہو جایا کرتے ہیں. لیکن ایک بات صرف کر کے, آج کے گیلپ سروے جس کے اوپر ہمیں بہرحال اعتراض ہے, آپ اس کو بھی اگر اٹھا لیں, 60 سے 70% پاپولرٹی آج بھی عمران خان پارٹی کی ہے. لوگوں کے دلوں سے محبت کیسے نکالیں گے؟ اچھا تاج حیدر صاحب, ذرا یہ ہسٹری کی بات ہو رہی ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آج تحریک انصاف کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا؟ پیپلز پارٹی کے بطن سے بہت سی پارٹیاں نکلی تھی, نیشنل پیپلز پارٹی نکلی تھی, مساوات پارٹی نکلی تھی, پروگریسو پیپلز پارٹی نکلی تھی, پھر مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بھی نکلی تھی. تو وہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ قصہ ماضی ہو گئی, آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دہرا رہی ہے؟ میر صاحب, میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی اور پارٹی پہ یا کسی اور شخص پہ گفتگو کروں. شخصیات اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی کہ پالیسیاں اور نظریات اہم ہوتے ہیں. اچھا
ٹھیک ہے. اب عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کا ٹوٹنا جو ہے وہ جمہوریت کے لیے نیک فال نہیں ہے. پارٹیوں کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور اس لیے شکایات ہر پارٹی میں کچھ لوگوں کو ہوتی ہیں اپنی قیادت سے یا سینئر لیڈرشپ سے، لیکن ان کو پارٹی کے پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے ان شکایات کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرے یہ کہ ہر پارٹی میں فیصلے مشاورت سے ہونے چاہیے، فیصلے تھوپے نہیں جائیں. اچھا چلے، کیونکہ فیصلے جب بھی تھوپے جاتے ہیں تو اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو پارٹی یا تو اپنی آئیڈیالوجی سے یا آرگنائزیشن سے، اچھا جب یہ دو ستون مضبوط ہوتے ہیں تو پارٹی مضبوط ہوتی ہے. اچھا پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے مضبوط ہے کہ نہیں، میرا سوال آئیڈیالوجی آپ نے شاید میرا سوال جو ہے وہ سمجھا نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی توڑا گیا، توڑنے کی کوشش ہوئی، پروگریسو پیپلز پارٹی بنائی گئی، نیشنل پیپلز پارٹی بنائی گئی، پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی گئی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. تو کیا وہی تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی ایک مضبوط جماعت تھی، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ پارٹی کا نظریہ اہم ہے اور پارٹی کی تنظیم اہم ہے. ٹھیک ہے. تو نچلی سطح تک پارٹی کی تنظیم تھی اور پارٹی کا نظریہ جو تھا وہ مستحکم تھا، پارٹی کے اصول مستحکم تھے. تو اس لیے جو بھی پارٹی چھوڑ کے ہنسا، دراصل اس نے اس نظریے سے بغاوت کی، کسی شخص سے بغاوت نہیں کی، اس نظریے سے بغاوت کی اور اس نے اس تنظیم کو کمزور کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. جہاں بھی اگر کوئی، اب بہت سی پارٹیاں ایسی ہیں کہ جہاں لوگوں کو جمع کر لیا جاتا ہے، سیاسی نظریہ کوئی نہیں ہوتا، نہ ہی نیچے کے لیول پہ ان کی ترغیب ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ کر لیں، ایک سیاسی نظریہ آپ کا ہو، سیاسی اصول ہو اور آپ کی تنظیم ہو، تو پھر جو بھی جاتا ہے وہ اپنے پیروں پہ کلاڑی مارتا ہے. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ عمومی طور پہ میں پارٹیوں کے ٹوٹنے کو سیاست اور جمہوریت کے لیے ایک بری فال سمجھتا ہوں. میں اس پہ خوش نہیں ہوتا کہ کوئی دوسری پارٹی ٹوٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے طارڑ صاحب کہ جب کچھ عرصہ پہلے راجہ ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا تھا، تو یہ ہمارے دوست ہیں فرق حبیب صاحب، انہوں نے کہا کہ راجہ ریاض فیصل آباد سے رانا افضل مرحوم کی وفات کے بعد نون لیگ میں شامل ہو گیا. بطور فرینڈلی اپوزیشن لیڈر نون لیگ کے ساتھ خوب جمہوری نظام کا مذاق بنایا. اس نے کسی سے وفاداری نہیں کی اور ہمیشہ پیٹھ پر چھرا گھونپا. نون لیگ کو راجہ ریاض جیسا فصلی بٹیرا مبارک ہو. آپ یہ نہیں سمجھتے راجہ ریاض نے تو اس وقت پی ٹی آئی چھوڑی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھی، اور فرق حبیب صاحب نے اس وقت پی ٹی آئی چھوڑی جب عمران خان صاحب جیل میں ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. بہت فرق ہے. اور دیکھیے راجہ ریاض صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، وہ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہیں. انہوں نے خان صاحب کے سامنے ان پر تنقید شروع کی، اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے تقریباً سال پہلے کی باتیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں ہی کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی تھیں. کچھ لوگوں کو گلا تھا کہ پارٹی کے اندر امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ فیور کیا جاتا ہے، کچھ کو نہیں کیا جاتا. تو یہ کچھ بیک بینچز نہیں کہوں گا، مڈل بینچز میں سے لوگ تھے 8-10 جو گلا شکوہ کرتے تھے. جب پارلیمانی پارٹی کے درمیان بھی بات ہوتی تھی، راجہ ریاض صاحب کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے. اور اس گروپ کے لیڈر آپ کو یاد ہوگا نور عالم خان صاحب تھے، جو ایشو بیس سیاست کرتے ہیں، جنہوں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ کی پالیسی ہم اگری نہیں کرتے، ہمیں اعتراض ہے، آپ اپنے نظریات ہمارے پہ تھوپ رہے ہیں، آپ اپنی پالیسیز تھوپ رہے ہیں، آپ کا جو مشاورت کا ایک دائرہ کار ہے وہ بڑا محدود ہے، وسیع نہیں ہے. اب دیکھیے وہ ایک ڈکٹیٹوریل پارٹی تھی جس کے اندر ون لائن پالیسی جاری کی جاتی تھی کہ اس پہ عمل درآمد کرو. جو آزاد ذہن کے لوگ تھے انہوں نے تب تنقید شروع کی. یہ بات بالکل درست ہے کہ فاروق حبیب صاحب کو تب خیال آیا، تو راجہ ریاض صاحب تو دیکھیں نا وہ بہت پہلے سے اس چیز پر بولنا شروع ہو گئے تھے. ایون میں پرویز خٹک صاحب کی بات کروں گا، پرویز خٹک آج کا نہیں بول رہا، پرویز خٹک بھی پچھلے 2-2.5 سال سے اگر آپ دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہی پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں وہ تنقید کیا کرتے تھے، اپنی رائے کا اظہار کیا کرتے تھے. مگر انفارچونیٹلی اس پارٹی کے ساتھ ہوا یہ کہ ان الیکٹڈ باہر سے آئے امپورٹڈ لوگوں نے اس کو ہائی جیک کیا، کیونکہ وہ ٹی وی پہ بدتمیزی زیادہ کرتے تھے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس زیادہ لیتے تھے، اور وہ اپنے لیڈر کی خوشامد اور تکریم اور خوشی کے لیے، ان کی ایک خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ ایک پالیسی اپناتے تھے. علی محمد خان سے ایک ٹائم پہ خان صاحب نے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا کہ تم اسمبلی کے اندر چوروں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہو اور تم صلح کی باتیں کرتے ہو،
تو یہ آج کے بعد میں ہمارے سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. یہ کیبنٹ میٹنگ کا واقعہ ہے. جن جماعتوں کے اندر آزادی اظہار رائے ختم ہو جائے اور آپ صرف خوشامد اور اپنی پسند کے الفاظ سننا پسند کریں اور اپنے قریب ان لوگوں کو کر لیں جو عوام سے اور دھرتی سے نہ جڑے ہوں, ان کا انجام یہی ہوتا ہے جو آج فاروق حبیب نے کیا. تو یہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل پارٹی سے کیوں دور ہو گئے آپ کی؟ دیکھیں, میں بڑا احترام ہے دونوں کا. یہ اگر پارٹی بنائیں گے اس کا نام عام آدمی پارٹی رکھیں گے یا کوئی اور نام ہوگا. ان کی خاص آدمی پارٹی نہیں بنا سکتے ہیں. خاص آدمی پارٹی بن سکتی ہے, اس کی گنجائش بھی موجود ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے جو اختلافات ہیں اپنی جگہ پہ, ہمارا ابھی بھی پوری کوشش ہے. میں آج بھی مری سے ہو کے آیا ہوں. میں گھوڑا گلی میں آج ایک جلسہ تھا, میں کر کے آیا ہوں. وہاں پہ کچھ ان کے میوچل لوگ مجھے ملے ہیں, شاہد عباسی صاحب کے. تو ان سے یہی گزارش کی ہے کہ تاریخ میں کئی لوگ ایسے ہیں جو پارٹیوں میں آئے اور گئے تو ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ کھڑے. ان کے ایک والد کا ایک پورا مقام تھا. تو میرا نہیں خیال وہ پارٹی چھوڑیں گے. ان کے کچھ اختلافات ہیں اور ان کے ذہن میں کچھ باتیں ہیں, مگر وہ پارٹی کے اندر رہ کے کریں تو بہتر ہے, ورنہ پھر لوگ اس کا جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو وہ اظہار کر دیتے ہیں. اچھا, یہ شعیب شاہین صاحب بتائیں کہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جو ہسٹری ہے اس کی رائٹ سائڈ کون سی والی ہے؟ وہ لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں یا وہ لوگ جو ابھی تک یہیں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں, میں نے کہا نا, پارٹی کا ساسہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم سہے اور پارٹی میں موجود رہے. آج ان کی یہ پارٹی ہے, پبلک کی پارٹی ہے. آج بھی 90% پاپولر عوام کی جو میں روز پبلک میں ہوتا ہوں, ظاہر ہے میں وکیل ہوں, میرا پبلک کے ساتھ بھی رابطہ ہے. یقین کریں, میں ایک شادی میں تھا, 15 بندوں کی ٹیبل پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندہ صرف پی ایم ایل این کا تھا, 14 بندے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے تھے پبلکلی. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. لیکن یہ جو لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے, پرویز خٹک کے ساتھ چلے گئے, کیا حیثیت ہے ان کی آج؟ نہیں, وہ حیثیت کوئی نہیں ہے. لیکن میں یہ ہے کہ ان کو نہیں نظر آتا کہ کسی شادی میں ایک ٹیبل پہ 15 بندے بیٹھے ہوتے ہیں تو 14 پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے ہیں, صرف ایک نون لیگ کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ لوگ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حامد میر, میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, ایک بندہ پارٹی چھوڑ کے گیا جو, میں اس کا نام ادھر لینا مناسب نہیں مجھے, اس نے کہا اگر عمران خان نے میرے ڈرائیور کو بھی ٹکٹ دے دی وہ مجھے ہرا دے گا. وہ موسٹ اپنے آپ کو بڑا طاقتور ترین ہے, میں نہیں سمجھتا تھا, منسٹر بھی تھا. میں یہ اس کی بات کر رہا ہوں قسم اٹھا کے آپ کے سامنے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کب تک یہ ظلم بربریت قائم رکھو گے. وقت سے پہلے اگر ان الیکشن کو متنازع آپ نے کر دیا, اب آپ جلسوں کی بات کر رہے تھے, 100 مقامات پہ ہم نے اپلیکیشن دی کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دیں. آپ کو پتہ ہے ایک جگہ پہ اجازت نہیں ملی. مردان اور سوات میں جو بند کمرے میں یعنی کارنر میٹنگ کی, ان کے خلاف پرچے کر کے جیلوں میں ڈال دیا. فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا پورے پاکستان میں, جہاں جہاں بھی کیا ہمارے لوگوں کو اٹھا کر کے ایف آئی آریں کاٹ دیں. یہاں پریس کلب کے سامنے ہمارے بچوں نے کیا, ان کو اٹھا کر کے بند کر دیا. اور یہ طرز عمل آپ وقت سے پہلے پولیٹیکل انجینئرنگ چلیں ہوتی ہوگی پہلے, آج بھی آپ کر رہے ہو, لیکن اگر یہ طرز عمل آپ نے کیا, یہ 6 مہینے سے 1 سال بھی نہیں چلے گی. اب آپ کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی اس طرح کی. آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے سوال کا جواب. اس ملک میں فیشن بن گیا ہے ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دینا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا. ہم کیئر ٹیکر پہ ڈال دیتے ہیں. ان کو کس نے, میں تو بات ہی اور کر رہا ہوں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو کس نے کہا تھا یہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جائیں. ان کو کس نے کہا تھا کہ جو پاکستان کے دشمنوں والا فیل ہے آپ جی ایچ کیو کے باہر جا کے پاک فوج کا ایمبلم توڑ دیں. انہوں نے غلط کیا. لیکن ایک سوال ہے اس وقت کہ اختر مینگل صاحب تو حکومت میں آپ کے ساتھ تھے نا, اتحادی تھے آپ کے, وہ آج کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بٹ ایز آئی سیڈ این انڈر ٹیکر انادر نیم آف مارشل لا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں انڈر ٹیکر؟ مینگل صاحب کے ایشوز رہے ہیں, جب وہ عمران خان کے ساتھ تھے کولیشن میں تب بھی تھے, جب ہمارے ساتھ تھے تب بھی تھے, آج بھی ہیں. اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. اختر مینگل صاحب کے ساتھ سینئر لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے اور ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. میں اس کا حامی ہوں. اچھا تاج حیدر صاحب, یہ بتائیں کہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائے گا, یا جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ سردی بہت ہوتی ہے جنوری کے آخری ہفتے میں, کچھ علاقوں میں برف باری ہوتی ہے, اس کو کچھ دنوں کے لیے مزید ملتوی کیا جائے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ مزید ملتوی ہو جائے؟ دیکھیے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو. ہم مطالبہ بھی یہ تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. لیکن اس وقت ہم جس مرحلے میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ سینٹ کے
इजलास को 2 महीने 7 दिन हो चुके हैं और हम सेनेट का इजलास नहीं बुला पा रहे। अच्छा, पहले हमने जड़ावाले के मसले पे दिया था रिक्विजिशन, उसमें कहा गया कि नहीं आपके दस्तखत नहीं मिलते। फिर हमने महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के मसले पे दिया था, फिर कह दिया गया कि जनाब इतने लोगों ने अपने दस्तखत वापस लिए हैं। अब हम देना चाह रहे हैं ये जो फ़लस्तीन का मसला है, गज़ा में जो मज़ालिम हो रहे हैं उस पर। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सेनेटर्स तो हमारे साथ हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जनाब हमें अपनी क़यादत से पूछना है। तो अगर 2-2 महीने सेनेट का इजलास ना हो और हम वो ना करा सकें और आप मुझसे सवाल पूछें कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, तो मैं एक ख्वाहिश का, एक मुतालबे का इज़हार तो कर सकता हूँ, कोई पेशीन गोई नहीं कर सकता। वो शायद मेरी जगह कोई नजूमी जो है अच्छा, वो बेहतर करेगा। अच्छा, आपने कहा कि अभी आपकी पार्टी जो है वो फ़लस्तीन के मसले पे बहस के लिए सेनेट का इजलास बुलाना चाहती है। बड़ा ही मुनासिब ख्याल है आपका, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि फ़लस्तीन के मसले पे भी अगर सेनेट का इजलास नहीं होता तो कौन है जो सेनेट का इजलास नहीं होने दे रहा? देखिए, 1 हफ्ता हो गया है और हम हर एक से राब्ते में हैं, और ख़ास तौर से उन लोगों से राब्ते में हैं कि जो हमारे साथ बैठे हुए थे गवर्नमेंट के अंदर, और हमें यही जवाब दिया जा रहा है। सलीम मांडवी वाला साहब राब्ते कर रहे हैं हर एक से, मैं बैकअप कर रहा हूँ, लेकिन हमें बार बार यही कहा जा रहा है कि साहब हम अपनी क़यादत से पूछेंगे। आखिर इसमें पूछने में कितना वक्त लगता है, और क्या हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो या JUI हो, वो पब्लिकली इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं, फ़लस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, तो उस रिक्विजिशन पे दस्तखत करने में क्या हिजाब है? हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कर दें, उम्मीद है कि वो कर देंगे, लेकिन ये कि 2 महीने 7 दिन गुजर चुके हैं और किसी न किसी बहाने से सेनेट का इजलास जो है वो नहीं बुलाया जाता, और मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसके पीछे क्या मसला है। अच्छा, लेकिन इसमें क्या कौमी ताज हैदर साहब, आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने तो बड़ा खुल के स्टेटमेंट दे दिया। वो कह रहे हैं इसराइली जारहियत महज फ़लस्तीन पर नहीं पूरी इंसानियत पर हमला है। बच्चों, औरतों समेत हज़ारों मासूम शहरियों की शहादत इंसानी ज़मीर के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान आज भी हमेशा की तरह फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए हर आलमी फोरम पे फ़लस्तीनी काज के हक़ में आवाज़ उठाए। तो तारड़ साहब, ये अगर नवाज शरीफ साहब फ़लस्तीनियों के लिए, एक मिनट मैं ज़रा इनसे पूछ लूँ, अगर नवाज शरीफ साहब फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो फ़लस्तीन पे सेनेट का इजलास बुलाने की हिमायत करें? ये देखिए, बिल्कुल बुलाना चाहिए, और ताज हैदर साहब ने अभी निशानदेही की है कि उसमें कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं और कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। तो मैं लीडर ऑफ द हाउस हैं इसहाक डार साहब, उनसे भी इस प्रोग्राम के बाद बात करूंगा। आज़म तारड़ साहब हमारे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, मेंबर हैं सेनेट के सीनियर, उनसे भी बात करूंगा कि इस मौजू पे फिल फौर इजलास बुलाया जाना चाहिए। और देखिए, जो नस्ल कुशी हो रही है, जिसको जेनोसाइड कहते हैं, इसको हाईलाइट होना चाहिए। और देखिए, वॉर क्राइम्स हैं, वाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग गिरा दी। जंग के भी ना आदाब होते हैं कि आप बच्चों को टारगेट नहीं करते, औरतों को नहीं करते, हस्पतालों को नहीं करते, सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं इस तरह पहुंचाते, आप टारगेट करते हैं। आपको मैं एक बहुत ही एक दर्दनाक किस्म का एक सीन दिखाना चाहता हूँ। एक सहाफ़ी हैं जी, और वो गज़ा में जब उनके घर के आसपास बमबारी हो रही थी, उन्होंने अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया। जब मैसेज रिकॉर्ड करवा रहे हैं उस दौरान भी बमबारी हो रही है, और फिर जब वो मैसेज अभी रिकॉर्ड करवा ही रहे हैं तो एक बम गिरता है उनके घर पे। वो सहाफ़ी भी शहीद हो गए, उनकी अहलिया भी शहीद हो गई, उनके 3 बच्चे भी शहीद हो गए। लेकिन वो सहाफ़ी जो है, वो जो आखिरी उसका मैसेज है, 1 मिनट से भी कम दुरानिए का मैसेज है, उसमें वो कह क्या रहा है और पुकार क्या रहा है, ज़रा सुनिए। बड़ा दिल दहला देने वाला पैगाम है। ये थे अहमद शहाब, जो अपने 3 बच्चों और बीवी समेत अपने घर में शहीद हो गए, और पैगाम में कह रहे हैं कि हम घर से बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो बाहर भी इसराइली बमबारी कर रहे हैं, मार देंगे, और घर के अंदर भी मार देंगे। और आखिर में फिर वही हुआ कि वो अपने बीवी बच्चों समेत इस घर में शहीद हो गए। तो ये वो सूरत हाल है जिस पे कुछ सियासी जमातों ने पाकिस्तान में सड़कों पे मुजाहरे तो किए हैं, लेकिन अगर सेनेट का इजलास इस इशू पे बुलाने की कोशिश की जा रही है तो वो क्यों नहीं हो रहा। मज़ीद गुफ्तगू करते हैं वक्फे के बाद।
کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وقفے سے پہلے میں نے آپ کو ایک فلسطینی صحافی احمد شہاب کا آخری پیغام سنایا اور اس کے بعد وہ پیغام ریکارڈ کرواتے وقت ہی اس دوران ہی وہ شہید ہو گئے. لیکن اس وقت اب تک کم از کم 12 جو فلسطینی صحافی ہیں وہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے شہید ہو چکے ہیں اور 2 لاپتہ ہیں اور درجنوں جو ہیں وہ ابھی زخمی ہیں. اور جو جاں بحق صحافی ہیں اس میں 10 فلسطینی ہیں, 1 لبنانی اور 1 اسرائیلی صحافی بھی مارا گیا ہے. پاکستانی قوم جو ہے اس کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ امریکی ٹی وی چینل MSCNBC کے 3 مسلمان اینکرز کو معطل کر دیا گیا. یہ عرب نیوز کی خبر ہے اور ان 3 میں جو ہے مہدی حسن صاحب ہیں, بڑے مشہور صحافی ہیں, ایمن محی الدین ہیں اور علی ویلشی. ان کو ان کے پروگرام سے ہٹا دیا گیا ہے. اور اس صورتحال پہ جو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ہے اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈر ہے اس نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. اور عجیب بات ہے کہ صحافی جو ہیں غزہ میں وہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور پھر اپنے ساتھیوں کی کے جنازہ بھی اٹھا رہے ہیں اور ان کی تدفین بھی خود ہی کر رہے ہیں. سارا کام ان کو خود کرنا پڑ رہا ہے. تو اس میں اگر پاکستان میں صرف سینٹ کا اجلاس بلانا مشکل ہو رہا ہے تو سوچیے اور کام کتنے مشکل ہوں گے. اس پہ کیا کہیں گے آپ شعیب شاہین صاحب؟ آپ کی پارٹی تحریک انصاف کی سب سے زیادہ تعداد ہے. ہم پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں اور بلانا جانا چاہیے. کیوں نہیں بلا رہے؟ چیئرمین سینٹ کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کو اجلاس بلائے اور اگر وہ نہیں بلاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جوائنٹ ریزولوشن آنی چاہیے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ان کو ہٹایا جائے. یہ جو طرز عمل ہے ان کا اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے. اس وقت ایک ہی ریپریزنٹیٹیو کیپیسٹی میں ہمارے پاس یہ موجود ہے سینٹ, باقی تو سارے نگران ہیں اور نگرانوں کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور لیکن اس کے بعد ان کا نہ بلایا جانا یہ بدنیتی کو بھی ظاہر کرتا ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں اگر اتنی بڑی کاز جو کہ انسانیت کی کاز ہے نمبر 1, نمبر 2 یہ مسلمانوں کی کاز ہے, نمبر 3 یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کے بارے میں انہوں نے پالیسی دے دی تھی اور آج تک ہماری وہی اسٹیٹ پالیسی چل رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں کچھ لوگوں نے کچھ اور کرنے کی کوشش کی جو آپ کا انٹرویو سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا, لیکن بہرحال آج تک ریاست کی پالیسی وہی ہے. اگر تو چیئرمین سینٹ نے ریاست کی اس پالیسی کے مطابق چلنا ہے تو فوری طور پر ان کو اجلاس بلانا چاہیے, اس پہ کھل کے گفتگو ہونی چاہیے اور ایک سٹرانگ میسج جانا چاہیے ان کنسرن تمام لوگوں کو کہ جو ظلم و بربریت کر رہے ہیں اور ہمارے سے جو ہیلپ ہو سکتی ہے, خواہ وہ فائنانشیل ہے, خواہ وہ اخلاقی ہے, خواہ وہ ادروائز ہے, کوئی بھی ہے, ریاست پاکستان کو پوری طرح مدد کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں. اچھا تاج حیدر صاحب, اب اطاعت تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل تیار ہے, سینٹ کا اجلاس ہونا چاہیے. شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں تحریک انصاف بھی تیار ہے, اور بھی پارٹیاں جو ہیں وہ یہی کہیں گی. تو آپ اور سلیم مانڈوی والا صاحب کوشش کر رہے ہیں فلسطین کے مسئلے پہ اجلاس بلانے کی, تو اب آپ کو ان معزز ساتھیوں کی گفتگو سننے کے بعد کوئی امید بندی ہے؟ میں ایک چیز عرض کروں کہ میں نے کراچی سے فون کیا سینیٹر مشتاق صاحب کو اور کہا کہ کل سلیم مانڈوی والا آپ کے پاس آئیں گے دستخط کرانے. صبح سینیٹر مشتاق صاحب سلیم مانڈوی والا کے دفتر پہنچے اور کہا کہ لائیے کاغذ کہاں ہیں, اور دستخط کیے. اچھا, تو اب یہ جو تکلفات ہیں کہ جی ہم, اور میں بالکل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سینیٹرز کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جواب ہمیں یہ دیا جاتا ہے کہ ہم پارٹی سے پوچھ لیں. اور یہ جو چیز ہے یہ اس میں آخر مطلب ریٹورک از فائن بٹ ویئر از دا ایکشن. صرف جائیں سلیم کے دفتر میں یا سلیم سے کہیں کہ آدمی بھیجیے, دستخط ہم کرتے ہیں اور دستخط کر کے ہم جمع کرا دیں گے. صرف اس وقت 3 دستخطوں کی کمی ہے. اچھا, وی اونلی نیڈ 3 سینیٹرز ٹو سائن. اچھا, اور مسلم لیگ نون کا کوئی سینیٹر ہے آپ کے ساتھ ابھی تک؟ ہلو جی, میں نے کہا مسلم لیگ نون کا کوئی سینیٹر ہے آپ کے ساتھ؟ جی ہاں, پچھلی دفعہ ایک سینیٹر نے سائن بھی کیے تھے. اچھا, لیکن پھر انہوں نے بتایا یہی گیا کہ دستخط واپس لیے. سینٹ چیئرمین کی طرف سے مجھے یہ بتایا گیا کہ دستخط واپس لیے. یہ پچھلی اس کی اچھا, تو آپ اس دفعہ پھر رابطہ کیا گیا ہے سب سے. جواب ہمیں یہی مل رہا ہے کہ ہم اپنی قیادت سے پوچھیں. آپ کی جو ریکوزیشن ہے اس پہ کوئی پی ٹی آئی کے کسی سینیٹر کا دستخط ہے ابھی تک؟ جی ہمارے 22 تو ہمارے ہیں اور سینیٹر مشتاق صاحب نے فوراً پہنچ کے وہاں دستخط کیے. 23 ہمیں 26
दस्तखतों की ज़रूरत है। तो बाकी 3 दस्तखत हमारे तो कम हैं। 3 दस्तखत आपके जो है वो कोई पीटीआई भी पूरे मर्दाने खुदा मैं अगर आज ही ने बात करूंगा। पीटीआई पूरे नहीं कर सकती आपके 3 बंदे। प्रोग्राम से फारिग होकर मैं अभी बात करूंगा और ताज हैदर जी, साहब 3 दस्तखत मैं खुद कम हैं। इन्फॉर्म करूंगा आज ही 1 घंटे के अंदर। तो आप इस पे कुछ जी नहीं, बिल्कुल, बात मैंने ना जिस तरह अर्ज कीजिए, किया कि अपने मैं अभी लोगों को सारदार कहिए साहब जाएं यूसुफ और हाउस है, दस्तखत करें। बल्कि मैं आपको भी वापस इसकी अभी इतला दूंगा ताकि ताज हैदर साहब को फिल फॉर बताया जा सके। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो फ़लस्तीन का मसला है वो तो सबका मसला है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और इस पे एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। अच्छा, अब ये बताएं, जो अताउल्लाह तारड़ साहब कि पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ है, लेकिन साथ ही साथ गैस महंगी हो गई है और बिजली भी महंगी हो रही है, तो आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उससे पहले पेट्रोल तो सस्ता हो गया लेकिन गैस और बिजली महंगी हो रही है, तो आपकी पार्टी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए, हमें ये बात समझना होगी कि महंगाई का लिंक डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ है। ठीक है। डॉलर जितना महंगा होता है, आपको पता है कि इंटरनेशनल ऑयल की जो प्राइस है वो पर बैरल डॉलर्स में होती है, और जितना वो प्राइस बढ़ती है, जितना डॉलर बढ़ता है, उतना ही यहाँ पे पेट्रोल महंगा होता है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर IMF का मुआहदा तय ना पाता उन 16 माह के अंदर, तो ये डॉलर का रेट स्टेबल ना होता। उसके बाद जो एक्शन हुए करेंसी माफिया के खिलाफ, मनी एक्सचेंज डीलर्स के खिलाफ, वो इसी वजह से हुआ ना कि IMF का मुआहदा तय हो गया था, उसके समरात नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद बेहतरी इसमें आएगी जैसे जैसे रुपया मुस्तहकम होगा, रुपए की वैल्यू में एडिशन होगी, डॉलर नीचे जाएगा, ओवरऑल महंगाई कम होगी। मगर इसके साथ साथ IMF ने ये मना नहीं किया कि आप टारगेट सब्सिडी ना दें। ओवरऑल सब्सिडी पे ममानियत है, मगर जो कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जिनका 200 यूनिट है, 100 यूनिट है, उनको रिलीफ दिया जा सकता है। वो चाहे आपने बिजली में देना है, गैस में देना है, मगर आने वाले दिनों में मैं मजीद कमी देख रहा हूं कि जिस तरह रुपया ऊपर जाएगा उसी तरह पेट्रोल की कीमत मजीद कम होगी और ओवरऑल महंगाई पर भी फर्क पड़ेगा। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होता है। नवाज शरीफ एक ब्रांड हैं। नवाज शरीफ ने माजी में भी हमेशा जब मईशत मुश्किल में थी, उन्होंने मुश्किल से निकाला। आलमी जो हमारे बैनुल अक़वामी सतह पे हमारे दोस्त हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनका बड़ा उन पर एतमाद है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है। जब जब नवाज शरीफ आया है, बिजनेस कम्युनिटी, ट्रेडर्स कम्युनिटी, ओवरऑल इकॉनमी पे पॉजिटिव असर पड़ा है। जी, आपका क्या ख्याल है कि पेट्रोल की कीमत 40 रुपये फी लीटर कम हुई है? अच्छा काम हुआ है? अच्छा काम हुआ है, लेकिन बढ़ाई तो 150 रुपये ज़्यादा थी, 200 रुपये बल्कि ज़्यादा बढ़ाई थी। 150 रुपये से 350 332 पे ले गए थे। तो बात यह है कि 150 रुपये पे तो इनको महंगा लगता था। इन्होंने क्या कहा था, हम महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आ रहे हैं। क्या किया इन्होंने? 150 रुपये पे 332 रुपये पे पेट्रोल पहुँचा दिया। डॉलर को जी कंट्रोल करने आ रहे हैं। जो इसहाक डार जिस मुतकब्बराना अंदाज से आए थे, मुझे पता है IMF से कैसे डील करना है, मुझे पता है कि डॉलर को कैसे 150 रुपये पे आना है, कहाँ पहुँचाया इन्होंने। और ये जो आजकल हो रहा है, तो ये तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे है, और वो भी निगरान या फौज जो भी कर रही है। लेकिन बात यह है कि उसमें इनका क्या कमाल है, ये तो 350 रुपये पे पहुँचा के चले गए थे। और इनके ज़माने में जो कुछ तबाही मची है, मुझे बताएं 16 रुपये बिजली का यूनिट को 70 रुपये पे इन्होंने पहुँचा दिया। आज जो पोजीशन है आपकी, 6.1% GDP को इन्होंने उठा कर 0.3% पे ले आए। $24 बिलियन रिजर्व को उठा करके 0 से 5% चांस था डिफॉल्ट का उस वक्त के तमाम इंडिकेटर्स के मुताबिक। इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया? इनके अपने ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं डिफॉल्ट तो हम कर चुके हैं। बात यह है कि इन्होंने अब तो निगरान हुकूमत है। मुझे एक सेकंड सर, एक सेकंड, निगरान जो कुछ हैं वो भी इनकी बी टीम है, लेकिन मैं इससे आगे जाता हूँ। मुझे ये बता दें कि इन्होंने वो कौन सा गुर था जो तमाम पॉलिसी डिसीजंस तो कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, तो मुझे बताएं जिसने अपने कान में सगे भाई को नहीं बताए वो गुर या वो राज, जो इसहाक डार को नहीं बताए, जो तारड़ साहब को नहीं बताए, जो 87 की वजीर मुशीर थे जिसमें से 70 के करीब वजीर मुशीर इनके थे। मुझे बता दें इन्होंने इतने सवाल पूछे आपने, बताएं जी क्या 16 महीनों में जो कुछ किया, माशी तबाही मचाई, वो कौन सा ऐसा नुस्खा होगा जिससे वो ये बताया है कि जो इमारत में 2018 में छोड़ के गया था, अगर कंपैरिजन करना है ना, तो 100 रुपये पे पेट्रोल था, 115 पे डॉलर था, सारे इंडिकेटर्स बेहतर थे। हमने जो 16 माह में मलबा उठाया है, वो कहते हैं 16 माह मलबे के लिए काफी नहीं थे। जब 5 साल का मैंडेट इंशाल्लाह मिलेगा, तब बैठ के पॉलिसी डिसीजंस ठीक तरीके से इंप्लीमेंट होंगे। जिस नवाज शरीफ ने 18 घंटे की लोड शेडिंग 4 साल में खत्म की, जिसने 12 मोटरवेज बनाए, जिसने जाल बिछा दिया सड़कों का पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो CPEC के $64 अरब लेके आया,
وہ یہی کہتا ہے کہ میں آؤں گا اور خوشحالی لے کے آؤں گا. مینڈیٹ 16 ماہ کا کافی نہیں تھا, مینڈیٹ جب 5 سال کا ہوگا تو بہتری. اچھا اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی جتنی کی ہے نا اس کو آپ 100 سے ضرب دے دیں مزید, وہ اگلے 5 سال میں یہ کریں گے. اچھا تاج یہ اظہر 16 صاحب, مہینے کم تھے جو کچھ ظلم کیا ہے انہوں نے. تاج اظہر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر کمی ہوئی ہے, آپ کے خیال میں اس سے کوئی ریلیف ملے گا؟ کیونکہ ساتھ ہی ساتھ گیس کی قیمتوں میں 100% اضافہ ہو رہا ہے, بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے, تو یہ کوئی جو لوگوں کا جو گھریلو بجٹ ہے وہ اس میں کچھ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ حل موجود ہیں, کوئی ایسی دشواری نہیں ہے. 1.25 سال پہلے جو بجٹ سیشن ہو رہا تھا اس میں نے تقریر کی تھی, کچھ حل بتائے تھے تھوڑے سے, وہ چھپی ہوئی شکل میں نے شاید آپ کو بھی دیے تھے کہ یہ حل ہیں اس طریقے سے. اچھا حکومت کے اندر ہم بتاتے رہے کہ صاحب اس کو ایسے کر لیجئے ایسے کر لیجئے, نہیں سنی گئی بات. ایک ٹویٹ گیا, میں نے ہی وہ ٹویٹ لکھا تھا جس وقت یہ شکر کی قیمتوں پہ ہنگامہ ہو رہا تھا کہ 14 لاکھ ٹن اسمگل ہوئی ہے چینی پاکستان سے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے دے پٹ دیئر فٹ ڈاؤن, اور 15 دن کے اندر 50 روپے ڈالر بھی گر گیا, چینی کی قیمت بھی گر گئی. اب وہ بجلی کے لیے کر رہے ہیں. بجلی کے لیے یہ ہے کہ میں نے اور سینیٹر سلیم مانڈی والا نے سینٹ میں ریزولوشن ڈالا کہ ہر انڈسٹریل ایریا کے اندر سولر پارک لگائے جائیں تاکہ 7 روپے 8 روپے میں بجلی مل سکے, اور یہ اختیار دیا جائے کہ جو بجلی جنریٹ کر رہے ہیں وہ کنزیومرز کو براہ راست بجلی فروخت کر سکیں. سینٹ نے اتفاق رائے سے یہ منظور کیا. ایک ڈپٹی سیکرٹری مجھے لکھتا ہے کہ صاحب یہ تو پالیسی کے خلاف ہے. آخر مطلب 10 سال سے زیادہ ہو گئے, پارلیمنٹ سولر پہ چل رہی ہے, پارلیمنٹ اپنی بجلی بیچ رہی ہے اسلام آباد کی ڈسٹریبیوشن کمپنی کو. کیا حل ہماری سمجھ میں نہیں آتے؟ گھر میں ہم کوئلے سے بجلی, ابھی جو لیٹسٹ ہماری پلانٹ ہے 3 روپے یونٹ پیدا کر رہے ہیں. جھمپیر کے جو ونڈ پارک ہے اس کے اندر 7 روپے ہم پہ کر رہے ہیں. تو آخر مسئلہ کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا. حل موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور آپس میں لڑنے میں اگر وقت خراب کریں گے تو یہی چیزیں ہوتی رہیں گی. بالکل آپ نے صحیح لیکن کہا. اگر غربت سے, بے روزگاری سے, مہنگائی سے جنگ کریں گے تو ان کے حل موجود ہیں. آخری ایک سوال میرا, 50 روپے ڈالر جو ہے وہ 15 دن کے اندر. آخری سوال یہ, آج الیکشن کمیشن میں ایک درخواست تھی فواد حسن فواد صاحب کے خلاف اور آج چیمہ صاحب کے خلاف, کافی دن پہلے فائل کی گئی تھی کہ جی یہ ان کو ہٹایا جائے کیونکہ یہ نگران حکومت کے معیار پہ پورا نہیں اترتے, آرٹیکل 218 کی خلاف ورزی ہے. وہ درخواست جو ہے الیکشن کمیشن نے آج قابل سماعت قرار دے کے تو 16 اکتوبر کی ڈیٹ فکس کر دی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر فواد حسن فواد اور راحت چیمہ صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن کو فیصلہ دیتا تو اس سے کوئی آپ کو نقصان ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان سکندر صاحب بہت ایک نیوٹرل اپنا سٹانس رکھتے ہیں اور ایک بڑے فیئر آدمی ہیں. جتنی ان کی بیوروکریٹک سروس ہے ایمانداری کے ساتھ, فرض شناسی کے ساتھ گزاری ہے. آہا چیمہ صاحب اور فواد حسن فواد صاحب دونوں کسی پولیٹیکل پارٹی کے رکن نہیں ہیں, باقاعدہ ممبر نہیں ہیں, جوائن نہیں کی, اور وہ ٹیکنوکریٹس کے طور پہ آتی جاتی حکومتوں میں رہے ہیں. انہوں نے اور گورنمنٹس کے ساتھ بھی سرو کیا ہے, تو اس کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور راجہ صاحب انصاف کرتے ہیں اور انصاف ہوتا نظر بھی آتا ہے. وہ چاہے ہمارے خلاف بھی فیصلے ہوں, ان کو ہم نے خوش دلی سے قبول کیا ہے. اس فیصلے کا ہمارے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. بہت بہت یہ شکریہ. اسی طرح کے افسر ہیں جس طرح بشیر محمد صاحب افسر ہیں. اچھا جی, جن کو باتھ روم میں بند کر دیا تھا اعظم خان, اور جو آج جو ان کے کنوینئر ہیں نواز شریف صاحب کے لیے جلوس کے لیے بندے لانے کے لیے, یہ وہ افسر ہیں. تو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی ممانعت نہیں ہے, یا فواد حسن فواد, اب ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی ممانعت نہیں ہے, جو ان پہ بھی کوئی ممانعت نہیں, آپ کی کتنی مدد کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تاج اظہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.